دنیا کا مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، ہم نے اسے دنیا کی زینت بنایا ہے، تمہاری خوشی کے لیے بنایا ہے، تمہاری راحت کا سامان کیا ہے۔ اور اصل میں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی چیز انسان کا عمل ہے۔ ہم نے المال، یہ مال، یہ بیٹے ہم نے کیا کیے؟ تمہارے لیے زیب و زینت بنایا ہے۔ والباقیات الصالحات، آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ بیان کرتے مال کا یہ فائدہ ہے، بیٹے کا یہ فائدہ ہے، بیوی کا یہ فائدہ ہے، تمہاری کثرت اولاد اور کثرت مال کا یہ فائدہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا والباقیات الصالحات، اگر مال لگا دو اللہ کی راہ میں اور اولاد کو لگا دو اللہ کی راہ میں، تو تمہارے مرنے کے بعد اگلی آیت کا جو ٹکڑا آتا ہے، اللہ نے فرمایا خیر عند ربک، تمہارے رب کے ہاں اس کا بہترین ثواب اور اجر تمہیں ملے۔ جب تم رب کے پاس پہنچ جاؤ تو تمہیں اس کا اجر اور ثواب کیا مراد؟ یہ دنیا کا مال۔ کیا زبردست بات یاد آئی؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جھوٹ بولتے جو پکڑا گیا نا، اسے 700 دینار جرمانہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ اور ہم نے تو کبھی جھوٹ نہیں نہ بولا ہے، بولو، ہم سارے سچ ہی بولتے ہیں نا۔ کیا وہ اوپر والی کرسیوں سے لے کر مسجد کے محراب اور منبر تک جو منہ میں آیا کہہ دیا، اپنے مسلک کی حمایت میں، اپنے فرقے کی حمایت میں، کہہ دو سچ ہے یا جھوٹ ہے سب برابر ہے، میں سچ بولوں گا ہار جاؤں گا اور وہ جھوٹ بولے گا اور جیت جائے گا۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ 700 دینار جرمانہ ہے اگر کوئی جھوٹ بولتے پکڑا۔ کافی دن گزر گئے، اب ہر آدمی ایک دوسرے سے بولتے ہوئے کنی کتراتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو یہ 700 سونے کے دینار کون جرمانہ دے گا۔ حتیٰ کہ 8 دن کے بعد بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے بھیس بدل کر وزیر کو ساتھ دیا کہ چلو باہر نکلتے۔ باہر نکلتے، چلتے چلتے ہر آدمی سے ملتے اور وہ محتاطن چپ کر جاتا ہے، احتیاطاً وہ نہ بولتا۔ آخر کیا دیکھا کہ ایک صوفی مزاج آدمی ایک رستے میں بیٹھا ہوا ہے اور کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ تاجر تھا، کہنے لگا جی عمر ہے 20 سال۔ کتنی ہے؟ 20 سال۔ اور پھر پوچھا کہ دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار۔ کہا بیٹے کتنے؟ کہا 4۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کی پیدا ہوتے ہی نکاح کر لیا تھا تم نے؟ عمر تمہاری 20 سال، دولت تمہاری بولو 70,000، اور بیٹے 4۔ یہ کیسے ممکن؟ بادشاہ نے اس کا حلیہ نوٹ کیا، بات آئی گئی کر کے بادشاہ سلامت چلے گئے خوابگاہ میں۔ رات کا وقت تھا، صبح ہوئی تو دربار لگا، تو بادشاہ نے کہا رات ہم نے ایک آدمی کو پکڑا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، فلاں تاجر ہے، اس سے بلاؤ۔ وزیر نے بھی یہی کہا۔ یہ جتنے وزیر ہوتے ہیں نا، یہ ایسی باتوں کو آگے چلاتے رہتے ہیں، ان کی زبانوں سے سچ تھوڑا ہی جاری ہوتا ہے۔ اور کیا سچ بولتے ہیں ان دنوں میں جب الیکشن ہوتے ہیں، جب ووٹ ہوتے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے مکان پکے، تمہاری گلیاں پکی، اور تمہارا ایک اسٹیڈیم بن جائے گا، اے گویا سونے کی چڑیا پورے گاؤں کو بنا کے رکھ دیں گے۔ اور ہم ایسے سادے مزاج لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جی صاحب ووٹ تو تمہارا ہی ہوگا۔ اور جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، الحمدللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سیاسی بیٹھا کو اٹھ کے ماری نہ۔ اس تاجر کو بلایا بادشاہ بھائی، کہا جھوٹے تمہیں پتہ نہیں کتنا جرمانہ ہے، کذاب کہیں کا، اور جھوٹ بھی کوئی چھوٹا سا نہیں بولا۔ بات بھی درست ہے، جب جھوٹ بولنے ہی تو چھوٹا کیوں بولے، لمبی لمبی چھوڑو، پھر شیخ چلی بن جاؤ، بڑی بڑی گپیں مارو،
اور یہ گپیں ہیں، ایک مرتبہ جو کلمہ پڑھے گا 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک فرشتے کے 70,000 پر ہوتے ہیں، پھر ہر ایک فرشتہ 70,000 مرتبہ اللہ کی رحمت میں ڈوبتا ہے، پھر وہ ہوتا لگاتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لوگ یہ سن کے کیا کہتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ لمبی لمبی چھوڑو، ساری زندگی کبیرہ گناہ میں گزاری اور رمضان میں فوت ہو گیا، مولوی صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جنت میں تو بخشا گیا۔ اے سبحان اللہ، وہ جو یتیموں کا مال کھایا، وہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ کس کھاتے میں گیا؟ کس وجہ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ رمضان تو کیا، حتیٰ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے اس کا جنازہ پڑھائیں تو ممکن نہیں کہ اس کی بخشش ہو۔ جو یتیم کا مال کھا جائے، جو ظلم کرے معاشرے میں، اس کی بخشش کیسے ممکن؟